اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب غسل کتنے ہیں اور کون سے ہیں اور ان کے کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں نہایت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان دو سوالوں کے جواب تفصیلی طور پر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی غسل ہے وہ غسل کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کتنے اور کون کون سے غسل زندگی میں واجب ہوتے ہیں، اور پھر آخر پہ ہم بتائیں گے کہ ان کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دو طریقے ہیں، ترتیبی اور ارتماسی، دونوں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ٹوٹل 7 غسل ہیں جو انسان پر واجب ہو جاتے ہیں۔ اکثر مومنین نہیں جانتے، ایک دو غسل کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا ہے، 7 غسل ہیں جو انسان پر زندگی میں واجب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان کے نام ذہن نشین کر لیں، نام یاد کر لیں۔ سب سے پہلے ہے غسل جنابت، نمبر 2 غسل حیض، نمبر 3 غسل نفاس، نمبر 4 غسل استحاضہ، نمبر 5 غسل مس میت، نمبر 6 غسل میت، اور نمبر 7 وہ غسل جو نذر یا قسم وغیرہ کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 7 غسل ہیں جو انسان پر واجب جاتے ہیں۔ 7 کے 7 غسل خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اور ان میں سے چند غسل ایسے ہیں کہ جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ غسل جنابت، غسل مس میت اور غسل میت، اور وہ غسل جو نذر اور قسم کی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہے، یہ 4 غسل مردوں کے ساتھ خاص ہیں، اور باقی جو 7 غسل ہیں وہ عورتوں کے لیے خاص شمار ہوتے ہیں۔ غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل نفاس ہے، یہ عورتوں کے خاص غسل ہیں، ان میں مرد حضرات شامل نہیں ہیں۔ نمبر 7 پہ کہ وہ غسل جو نذر اور قسم کی وجہ سے انسان پر واجب ہوتا ہے، وہ کیسے واجب ہوتا ہے؟ یعنی کوئی انسان منت مانتا ہے، کوئی انسان نذر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ مشکل حل ہو جائے تو میں غسل کروں گا، تو اس طریقے سے وہ انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اس غسل کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ 7 غسل ہیں جی جو مرد عورت پہ واجب ہوتے ہیں۔ ان کے کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے، نہایت مختصر طریقہ ہے۔ کوشش کریں کہ حرف بحرف، لفظ با لفظ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ غسل جنابت کا مکمل طریقہ سیکھ سکیں۔ مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ غسل جنابت کرنے کے یا کوئی بھی غسل ہے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ شریعت نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک طریقہ غسل ترتیبی کا ہے اور دوسرا طریقہ غسل ارتماسی کا ہے۔ عموماً زیادہ تر غسل ترتیبی کیا جاتا ہے، چونکہ ٹونٹی، شاور، پائپ وغیرہ ہوتا ہے تو غسل ترتیبی ہی کرنا چاہیے، اور زیادہ تر غسل ترتیبی ہی کیا جاتا ہے۔ غسل ترتیبی دیکھیں، جو بھی 7 غسل ہے نا، یا آپ کوئی مستحب غسل کرتے ہیں، کوئی بھی اور ہے، ان سب کے کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ان سب کے کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی آپ ترتیب کے ساتھ صرف نیت تبدیل کر دیں گے کہ آیا میں جنابت کر رہا ہوں، غسل حیض کر رہا ہوں، غسل استحاضہ کر رہا ہوں، صرف نیت تبدیل ہوگی، طریقہ ان کا ایک ہی ہوگا۔ غسل جنابت ہم بستری کی وجہ سے یا کسی اور ذریعے سے اگر انسان کی منی نکلے تو انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ غسل حیض جب خون آتا ہے، غسل نفاس، یہ ان کے الگ احکام ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہے، کوئی خون منی وغیرہ لگی ہے، تو پہلے اس کو صاف کر لیں، اچھی طرح صابن سے صاف کر لیں، دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ صرف دل میں ارادہ رکھتے ہیں تو بھی کافی ہے۔ سب سے پہلے نیت کر کے آپ سر اور گردن کو دھوئیں گے، ٹونٹی ہے، شاور ہے، پائپ ہے۔ آپ غسل کی نیت اس طرح بھی کر سکتے ہیں، غسل جنابت کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر نہیں کہنا، نہ یہ کہنا ضروری ہے۔ آپ سر اور گردن کو شاور کے نیچے لے جائیں گے، اچھی طرح آپ نے سر اور گردن کو دھونا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک چینٹی کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ سر اور گردن کو اچھی طرح دھوئیں، کانوں کو، گردن کو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی بھی حصہ آپ کا خشک باقی
نہیں رہ گیا۔ پھر آپ نے شاور سے ٹونٹی سے پائپ سے ایک لحظے کے لیے اپنے آپ کو سائڈ پہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں حصہ یعنی کندھے سے لے کر آپ نے پاؤں تک اپنا دایاں حصہ اس کو دھونا ہے، اور مکمل، تاکہ کوئی بھی حصہ کوئی بھی جگہ پانی کے پہنچنے سے خشک نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر بایاں حصہ دھونا ہے مکمل کندھے سے لے کر پاؤں تک۔ تو یہ آپ کا غسل جنابت کا طریقہ یا کوئی بھی غسل ہے اس کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ غسل جنابت یا کوئی بھی غسل کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے آپ کے جسم پر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہ ہو جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، تیل، لوشن، کریم وغیرہ اگر ہیں تو پہلے ان کو ریموو کر لیں، اور پھر بعد میں آپ نے غسل کو انجام دینا ہے۔ اگر اس موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔